نیکسٹ کوشچن ہماری بہن ناصرہ خالص کی طرف سے ہے، ننگے پاؤں پر مسا ہو جاتا ہے؟ یعنی ننگے پاؤں سے وہ مراد لے رہی ہے صرف پاؤں کے اوپر، تو اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، پاؤں کے اوپر مسا ہو جاتا ہے۔ صحابہ میں یعنی اس حوالے سے تابعین میں دو رائے پائی جاتی ہیں، اگرچہ اہل سنت کے ہاں مضبوط رائے تو دھونے والی ہے۔ البتہ قرآن کی جو آیت ہے نا وہ سورہ المائدہ کی، اب اس میں جو الفاظ ہے نا جی، اس میں وہ الفاظ میں قرآن پاک کھول لیتا ہوں، وہ الفاظ دونوں طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر میری ویڈیو بھی ریکارڈڈ موجود ہے، دیکھیں نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ ویسے یہ کرامت ہی ہوئی ہے یار، یہ تو ڈائریکٹ کھلی وہی پیج کھل گیا، مجھے تو پیج بھی نہیں آگے کرنا پڑا ہے، کبھی کبھار میرے سے کرامتیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کا، الی الکعبین ٹخنوں تک۔ ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے جو میں نے کیا، ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ اگر ہم ارجلکم کی ضمیر کو پیچھے لوٹائیں نا، تو جس طرح کے آگے چل کے وہ اس کے اسی آیت میں تیمم کے لیے آتا ہے نا، وہاں دیکھیں وہاں الفاظ ہے بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، لیکن یہاں آیا ہے وضو کے لیے بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ارجلیکم نہیں آیا، ارجلیکم ہوتا نا تو پھر 100% شیعہ والا مطلب نکلتا، لیکن اہل سنت اب یہ ارجلکم کی پلی لیتے ہیں اور اس کو پیچھے لوٹاتے ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، امام مسلم نے 1500 حدیثیں صحیح مسلم میں ان سے لی ہیں، انہوں نے باقاعدہ 2 باب باندھے ہیں ان اصحاب کا بیان، یعنی تابعین اور اس اصحاب جو کہ وضو میں پاؤں کا مسح کرنے کے قائل تھے، اور وہ ان کا بیان جو کہ دھونے کے قائل تھے۔ تو اس میں صحیح سند سے اکرمہ تابعی کا موجود ہے، ابن عباس کے شاگرد کے، وہ پاؤں پہ مسح کرنے کے قائل تھے اور وہ کہتے تھے کہ قرآن میں بھی اسی کا حکم ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ دھونے کے قائل ہیں۔ میرا اس میں درمیان کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاؤں صاف ہیں تو آپ مسح کر لیں، اور اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ حنفی تو جرابوں پہ مسح کے قائل نہیں تھے، میں نے اتنے دلائل دیے پھر بھی نہیں مانے، اب ہم ان کو کہتے ہیں ہم پھر ننگے پاؤں پہ مسح کرنے لگے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب اس سے بہتر ہے آپ جرابوں پہ ہی کر لیں، تو بیک فٹ پہ چلے گئے۔ جس طرح ہم نے امیر شام کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو لوگ خود بخود یزید کو اب خود ہی برا کہنا شروع ہو گئے ہیں، ان کا یار یزید تک ہی رہو، تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو باقی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، مولا علی نے وضو کر کے بتایا، وہ لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ مولا علی نے چہرہ دھویا، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، اور پھر آگے امام بخاری راوی کا قول نقل کرتے ہیں کہ راوی نے پھر پاؤں سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ مسح کرنے کا ذکر کیا یا دھونے کا۔ بھئی اگر راوی نے پہلا ذکر کر دیا تھا کہ چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، تو آگے کہہ دیتے کہ پھر سر کا مسح کیا اور پاؤں دھوئے، لیکن اس میں الفاظ ہیں پھر سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ وہ پھر مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر اسی سند کے ساتھ روایت موجود ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت علی نے سر اور پاؤں کا مسح کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے جو آلریڈی وضو سے ہو، تو وضو پر اگر وضو اس نے کرنا ہے تو اس طریقے سے کر لے۔ تو اس پہ میرا یہی موقف ہے کہ جس طرح جرابوں یا یعنی موزوں کے اوپر مسح ہو جاتا ہے، اس طریقے سے ایک بندے کا وضو ٹوٹا ہے اور آلریڈی وہ مسجد میں بیٹھا ہے صاف ستھری جگہ پہ، اس کے پاؤں کے اوپر کوئی میل نہیں لگی ہوئی ہے، اور وہ اس طریقے سے وضو کر لے تو اس کا وضو جائز ہے۔ باقی بخاری مسلم میں جو حدیث کی پیش کرتے ہیں نا کہ جی وہ نبی اسلام نے فرمایا کہ کونیوں کہ اس کے ٹخنوں کو عذاب دیا جائے گا، تو اس میں الفاظ ہیں کہ وہ یعنی سفر میں تھے، سفر میں اگر مٹی کی گرد لگی ہوئی ہو تو پھر آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے۔ اس لیے دیکھیں آپ شیعہ حضرات جو ہیں وہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں، وضو سے پہلے ہی دھو لیتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی ان انٹینشنلی مان لیا کہ دھوئے بغیر کام نہیں چلتا۔ آج کل ہم جتنی ڈسٹ میں رہتے ہیں پاؤں دھونے ہی پڑیں گے، اگر مسجد میں صاف ستھری جگہ پہ یا گھر کے اندر ہیں آپ، اور آپ کے پاؤں جو ہے ان پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، تو آپ پھر مسح کر سکتے ہیں۔ باقی میری وہ ویڈیو دیکھ لیں، پاؤں دھونا یا مسح کرنا، میں نے اس میں ڈیٹیل سے بتایا۔ نیکسٹ۔
علی بھائی اگلا سوال ریحان صاحب کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم، اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے غیب میں مدد مانگنا شرک ہے تو آپ بریلوی کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم کلمہ گو مشرک کو کافر نہیں سمجھتے، جس طرح ہم تارک الصلاح کو عملاً کافر سمجھتے ہیں، عقیدے میں مسلمان سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، اور قرآن میں آیت ہے، اس سے بھی بڑھ کے قرآن کا فتویٰ ہو گیا، سورہ الروم آیت نمبر 31، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ تو مجھے بتائیں بے نمازیوں کا جنازہ کیوں پڑھتے ہیں بریلوی جا کے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مشرکین میں شامل ہو گیا، اور مسلم شریف کی حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اور ترمذی میں ایک اور حدیث ہے عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تکفیر کرتے تھے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس کی۔ تو بے نمازیوں کا جنازہ پڑھتے ہیں نا بریلوی جا کے، حالانکہ خود بھی مانتے ہیں، جتنی مرضی تعویل کریں عملاً تو وہ کافر ہے نا، تو کیا کہیں گے کہ نہیں کلمہ گو ہے، کلمے کا احترام۔ تو اسی طریقے سے جن کے کلمے کا احترام ہو رہا ہے ان کے پیچھے نماز بھی درست ہوگی، اس لیے کہ خوارج کے پیچھے عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے سنن کبریٰ البیہقی میں کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حالانکہ خوارج مسلمانوں کو قتل بھی کرتے تھے اور صحابہ کو کافر بھی کہتے تھے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کا قول امام بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ وہ بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے، سنن کبریٰ البیہقی میں آگے الفاظ ہیں کہ جب تک ان کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، اسلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم ان کو مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے جو مسلمان ہے نا جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ اتنے سے ہیں تو پھر آپ میرے بھائی نماز کو تو چھوڑیں نا، سب سے پہلے آپ جو ہے کوشش کریں کہ ان کو آئین میں کافر قرار دیں جن لوگوں کے بارے میں آپ کا گمان ہے، تو پھر ان پرنسپل بات ہونی چاہیے نا۔ نیکسٹ۔ علی بھائی اگلا سوال فلک شیر صاحب کی طرف سے، اگر کلین شیو ہو اور نماز کی امامت کروانی پڑ جائے تو کیا معذرت کر لینی چاہیے؟ کلین شیو ہونے کا تو امامت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، یہ پرانے زمانوں میں ہوتا تھا، مولویوں نے ڈکوسلا کیا۔ ان کو پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی جو ہے وہ امامت کی شرط ہے؟ امامت کی 4 شرائط ہیں صحیح مسلم میں، کہ سب سے زیادہ جس کو قرآن کا علم ہے، اگر قرآن کے علم میں برابر ہو تو نبی علیہ السلام فرمایا سنت کا علم، اس میں بھی برابر ہو تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی یعنی جو دین میں سینئر ہے، ہجرت میں بھی برابر ہو تو پھر جس کی عمر زیادہ ہے۔ فقہ حنفی نے اگلی 2 بھی گندی گندی بتائی ہیں، وہ آپ اپنے بزرگان دین سے پوچھیں جو کام ڈال کے گئے ہیں۔ ہمارا تو ٹائم اس سے قیمتی ہے کہ ہم آپ کے بابوں کا گاندھی صاف کرتے رہے، پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں گندی مکھی ہے۔ ایک دہی گند کیتا ہے تو صاف کرنا ہے نا مکھی نے، گند تو اڈے بابے نے کیتا ہے، تو اس میں تو کئی داڑھی شرط نہیں آتی ہے۔ اور دوسرا اینٹی وینم پھکی والا جواب یہ ہے کہ داڑھی منڈانا بڑا گناہ ہے، یہ جھوٹ بولنا۔ تو مولوی تو جھوٹ بولتے ہیں، ممبروں سے جھوٹی روایتیں جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، عام زندگی میں گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ تو آج تک تو کسی نے نہیں پوچھا کہ جو مولوی گالی دیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز درست ہے کہ نہیں، حالانکہ یہ دونوں گناہ داڑھی بنانے سے بڑے ہیں۔ تو میرے بھائی نماز کا اس سے تعلق نہیں، نماز کا تعلق قرآن کے ساتھ۔ اب اگر وہ کہتے ہیں نا قرآن کے علم سے مراد یہ کہ اس پہ عامل بھی ہو، تو قرآن پہ تو پھر آپ کو دنیا میں کوئی امام کعبہ سمیت بھی کوئی امام نہیں ملنے لگا جو قرآن کے اوپر عامل ہو۔ اب دیکھ لیں یہ ساروں کو سانپ سوکھ گیا ہے نا، کدھر ہے آپ کا امام کعبہ؟ بولا ہے جو کچھ سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے، جو وہاں پہ یعنی یہ میوزک کی پارٹیاں ہو رہی ہیں اعلانیاں، اور وہاں پہ وہ ننگی عورتوں کے سامنے جو ہے وہ کلمے والے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، بولا ہے امام کعبہ؟ تو ہم جب امام کعبہ کے بارے میں بولتے تھے کہ یار یہ حکومتی ملے ہیں تو ہم سے اہل حدیث ناراض ہوتے تھے، تو دیکھ لینا ان کا بیان تو کوئی نہیں آیا، کیونکہ جو بولتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ کہ یہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہیں، یہ آج کی نہیں پہلے سے ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں۔ تو جس کو قرآن آتا ہے نا، اگر ایک داڑھی والے کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا اور بغیر داڑھی والے کو آتا ہے تو وہ داڑھی والا امامت کا اہل ہی نہیں ہے، بغیر داڑھی والا اہل ہوگا۔ اور میں آپ کو اب مزے کے طور پہ بات بتاؤں، غامدی صاحب سے ملنے کے لیے گیا میں، یہ آلموسٹ 2 سال پہلے کی بات ہے، زور کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا سر آپ نماز پڑھائیں، تو ہماری تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے نماز نا، تو وہ کہنے لگے کہ جی میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی لیکن میری آپ کے آگے میری نہیں ہوگی نماز۔
ٹھیک ہے، تو انہوں نے تفنن کے طور پہ بات کی ہے. تو نماز ہو جاتی ہے جی، جو مرضی ہو نماز آپ مسلمان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں، نہ وہ داڑھی چیک کرتے ہیں، نہ وہ جبہ چیک کرتے ہیں، نہ وہ فرقہ چیک کرتے ہیں. جو بھی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے نا پیچھے آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح روڈ لائنر کا ڈرائیور ہے، کوئی بھی ہے، آپ آگے سواری بیٹھی ہو اتر کے، اس میں کون سی ٹینشن والی بات ہے؟ یہ کہانیاں ہیں. ان سے پوچھیں نا کہاں لکھی ہوئی شرط، تو دیکھیں ان کے منہ سے کیسے جھاگ چھوٹے گی. اور ساتھ یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہ جو آخری 2 شرطیں جو علی بھائی ہر دفعہ چھوڑ جاتے ہیں وہ بھی ذرا بتائیں کون سی ہیں، تاکہ ہم آپ میں چیک کریں وہ، تو پھر دیکھیں کیسے پھدکیں گے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال وراثت کے تعلق سے ہے. ماں باپ کی زندگی میں شادی سے پہلے اولاد جو کچھ کماتی ہے وہ اولاد کی ہوگی یا ماں باپ کی؟ اولاد کی ہوگی نا، ماں باپ کی کیوں ہوگی؟ لیس للانسان الا ما سعى، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو وہ خود کماتا ہے. تو الا یہ کہ وہ کچھ جیب خرچ لگاتا ہے یا کچھ گفٹ دیتا ہے وہ ان کو دے، باقی تو ٹھیک ہے، اس کی اپنی کمائی ہے، اس کے اپنے بھی بچے بھی بعد میں ہونے ہیں اور اس کی مرضی ہے. ظاہر ہے شادی ایک دن آسانی سے ہو جانی ہے میرے بھائی، اس نے حق مہر کے لیے رقم نہیں جولنی. یہاں تو ہمارے ماں باپ تو بہت شفیق ہیں سب کانٹیننٹ کے کہ یہ اپنے بچوں کی شادیاں کروا دیتے ہیں، ان کی بیگمات کو سونا ڈال دیتے ہیں. عرب ملکوں میں تو عذاب پڑ جاتا ہے ایک نوجوان کے لیے شادی کرنا، وہ بیچارہ کئی سال نوکری کر کے اپنے لیے حق مہر اور باقی چیزیں جوڑتا رہتا ہے. ہمارے ماں باپ تو بڑے اچھے ہیں، دنیا میں میرے خیال ہے سب سے اچھے ماں باپ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے ماں باپ ہیں اس ایک ریفرنس سے. باقی دین میں جو بیڑا غرق ہوا ہے نا اس میں تو سب سے آخری نمبر ان کا آتا ہے عقائد و نظریات. ظاہر ان کا بھی کیا قصور ہے، ان کے باوجداد نے صوفیہ والا دین ان کو ٹرانسفر کیا. تو شادی سے پہلے بھی ان کا جیب خرچ لگائیں، باقی بعد میں بھی دیتے رہے. یہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد بالکل ان کو چھوڑ دینا ہے. ماں باپ کی خدمت بہو کے اوپر تو نہیں لیکن بیٹوں کے اوپر تو ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں. بیمار ہو جائیں تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کھانا کھلا دیں، یہ خدمت آپ نے کرنی ہے. تو باقی یہ جو آپ نے سوال کیا تو وہ کمائی آپ کی ہے، اس میں سے آپ جیب خرچ دیں گے، باقی آپ اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. نیکسٹ سوال رحیل کھوکر صاحب کی طرف سے ہے. آپ ناف سے گھٹنوں تک کو مرد کا سطر بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران کا ننگا ہونا کئی مقامات پر معلوم ہوتا ہے. سطر کے فقہی اختلافات پر روشنی ڈالیں. ایک محقق قسم کا بندہ ہے، اس کا کوئی عوام الناس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. دنیا میں کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو کہتا ہے ران کھولیں، چونکہ اجماع ہے. اجماعی چیزوں کے اوپر ان دقیق بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں اختلاف ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. نبی علیہ السلام کا ران کا ننگا ہونا، بعض اوقات آپ نے جو تہمت پہنی بھی ہوتی تھی نا، ظاہر تہمت میں بعض اوقات آپ سواری پہ تھے تو آپ کی ران کھل جاتی تھی، لیکن اس کو ڈھانپ لیا جاتا تھا، مسلسل طور پہ نہیں ہوتی تھی. اور ران جو ہے نا، اور یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا سطر مرد کے لیے جس کی سختی نماز کے اعتبار سے وہ اس سطر کی سختی ہے. نماز میں نبی علیہ السلام کی کبھی ران نہیں کھلی. آگے پیچھے سفر کے دوران کھل سکتی ہے نا، وہ تو کسی کی بھی کھل سکتی ہے، تو پھر بعد میں ڈھانپ لی جائے. اس میں یہ تو نہیں آتا کہ حضور کھلی چھوڑ دیتے تھے کہ کھلی رہے، تو ایسا ہو جاتا ہے نا. 2 قسم کی تہمت ہوتی ہے نا، جس طرح پرانے زمانے میں جو تہمت باندھی جاتی تھی، جس طرح ہم احرام باندھتے ہیں. آج کل ایک بنگالی تہمت ہے جو کہ لفافے کی طرح نیچے سے پہنی جاتی ہے، جو سلی ہوئی ہوتی ہے، ایسے جڑی ہوئی ہوتی ہے. جو احرام والی ہے وہ تو اس کی دونوں سائڈیں کھلی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں، اس کا تو چانس ہوتا ہے کہ وہ سائڈ سے کبھی ہوا چلے تو وہ سائڈ سے تھوڑی سی کھل جائے. لیکن جو یہ بنگالی تہمت ہے جو نیچے سے ایسے پہنی جاتی ہے لفافے کی طرح، پھر اسے ایسے یوں باندھ لیا جاتا ہے. میں تو وہی والی تہمت استعمال کرتا ہوں جب کبھی کروں. یعنی وہ والی تہمت نہیں جو احرام والی ہے، بلکہ وہ نیچے سے جو پہنی جاتی ہے اس کو آپ سلائی کر کے اس کو لفافہ بنا لیتے ہیں ایسے، اور ایسے نیچے سے پہن لیتے ہیں، پھر اسے یوں کر کے باندھ لیتے ہیں. ہوا کیا آپ پیچھے ایگزاسٹ فین بھی چلا دیں، وہ کبھی بھی نہ ران کھلے گی نہ کوئی اور چیز کھلے گی. اور باقی عرب کے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں، اگر وہ اس طرح کبھی جبہ استعمال کرتے ہیں، نیچے انہوں نے پجامہ بھی پہنا ہوتا ہے تاکہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہماری بہن عائشہ فاطمہ کی طرف سے ہے. کیا ہم 2 سجدوں کے درمیان قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جہاں جہاں آپ نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں نا جی، اجتہاداً وہاں پہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اسپیسیفکلی تو ویسے صحیح مسلم میں حدیث ہے انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو.
اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کی حمد بھی کرتے تھے، تسبیح بھی، اور ساتھ مغفرت کے لیے دعا بھی۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اوپن لائسنس دیا ہے۔ تو جتنی دعائیں قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں عربی میں، ان کو آپ یاد کر کے صبح شام کے اذکار بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی مادری زبان میں نہیں، جس طرح کہ غامدی صاحب یا مولانا ساگ صاحب کا موقف ہے۔ نماز کی یونٹی کو خراب نہ کریں، قبلہ اور عربی زبان یہ مسلمانوں کی یونٹی ہے، اس کو چینج نہ کریں۔ نماز کے دوران وہی ایکٹیویٹیز کریں جو نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے ہیں۔ اور ایک دعا کافی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ایک پرفیکٹ دعا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں، اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں ربنا کے ساتھ آئی ہے، اور میں ان دونوں کو جمع کر لیتا ہوں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صحیح مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے، ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے، جس طرح ایک چڑیا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کی عادت کے لیے گئے تو پوچھا کہ تو کوئی اللہ سے ایسی چیز مانگتا ہے؟ نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے تو دنیا میں ہی دے لے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، یعنی یہ بڑا حیرانگی کا اظہار ہوتا تھا، کیا تم اللہ کا عذاب سہنے کی استطاعت رکھتے ہو؟ تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا کہ مجھے دنیا میں بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی۔ پھر آپ نے اس کو یہ دعا تعلیم کی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ تو صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ اسی حدیث میں مسلم شریف کی، کہ انہوں نے یہ دعا مانگنی شروع کی اور کچھ دن میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی میرے تو اعمال ہی ایسے ہیں، منو تو اللہ نے سیدھا دوزخ ہی سٹ رہا ہے۔ تو یہ انتہائی جرأت امیز کلمات ہیں، کبھی نہیں ایسے بولنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، چاہے مال برے بھی ہوں، بخشش کی امید رکھنی چاہیے۔ اس طریقے سے بعض صوفیہ بڑے تکبرانہ طور پہ نا بڑی وہ حقوق العباد کی پریزنٹیشن کرنے کے لیے نا وہ کہتے تھے کہ جی ہم اللہ سے کہیں گے یا اللہ ساری مخلوق کو جنت میں بھیج دے، مجھے اکیلے پہ سارا عذاب پھینک دے جو تو نے بھیجنا ہے۔ یہ آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھیں، بازید بستامی، رابعہ بصری اور باقی ساروں کے بارے میں یہ سارے دعوے ملیں گے۔ ان ساروں کو لائے نا میرے سامنے، یقین کریں یہ موم بتی کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے، اگر انہوں نے کی ہے۔ 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں وہ اپنے اوپر۔ تو بخاری مسلم دونوں میں جو احادیث ہیں وہ تو اس کے منافی ہیں۔ اس میں تو الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ دنیا سے 70 گنا تیز ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنا نہیں منو اللہ سوڑ دے، باقی سارے کہ میں آگ سے دوزخ کو پانی سے بجھا دوں گی اور میں جو ہے وہ آگ سے جنت کو آگ لگا دوں گی، رابعہ بصریہ اللہ سے ڈر، تجھے پتہ ہے یہ سارے تم لوگوں کے دعوے ہیں یار، اللہ سے ڈرو۔ ہم تو جنت کی لالچ بھی رکھتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ نے کوالٹی اپنے نیک بندوں کی بتائی ہے سورۃ الفرقان میں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ میرے بندے تو مجھ سے دعا کرتے ہیں رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، جہنم کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، یہ لٹکتی تلوار ہے۔ سورہ سجدہ میں آیا کہ ہمارے نیک بندے خوف اور طمع کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ شیطان نے یا اللہ نے؟ اللہ نے۔ جہنم کا خوف کس نے دلایا ہے؟ شیطان نے یا اللہ نے؟ اللہ نے۔ تو پھر اللہ کو آپ ٹانٹ کریں گے جی مجھے جنت کی لالچ نہیں ہے، مجھے جہنم کا خوف نہیں ہے۔ مولا علی کی طرف بھی یہ جھوٹ منسوب کیا ہوا ہے، تو قرآن کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ ہم تو مانگتے ہیں، اس میں کہتا ہوں میرا رابعہ والا عقیدہ نہیں، رابعہ بصری والا، میرا ربیہ والا عقیدہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ایک ربیہ نام کے صحابی تھے جو نبی علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے۔ ایک دفعہ سمندر رحمت جوش میں فرمایا سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، حقیقت بات ہے دنیا میں اس کائنات میں سب سے بڑی دعا پتہ کیا ہے؟ کہ یا اللہ مجھے پیغمبر بنا دے۔ یہ دعا تو آپ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ وہبی ہے، وہبی نہیں وہبی، اللہ کی طرف سے، کسبی نہیں ہے، یعنی ایکوائر نہیں آپ کر سکتے، یہ ڈیوائن ہے۔
اس کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی کوئی دعا یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کا، پیغمبروں کا جنت میں پڑوس مل جائے. اگر کسی کے علم میں کوئی اور دعا ہے نا جو اس سے بڑی ہو تو میرا چیلنج ہے وہ لے آئے. اور وہ انہوں نے مانگ لی. تو نبی علیہ السلام فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی میں دعا کروں گا تو اللہ کی عبادت کر، میری دعا کی برکت کیٹالسٹ کا کام کرے گی اور تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا. تو ہمارا ربیہ کا عقیدہ ہے، ہمیں جنت کی لالچ ہے، اس جنت کی جس میں نبی علیہ السلام ہوں گے. اور میرے استاد غلام حسین سعیدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، فوت ہو چکے ہیں، بریلوی عالم دین. انہوں نے شرح صحیح مسلم میں یہ جو مدینہ کی رٹ لگاتے ہیں نا، وہ باپا جانی جو ہے نا، وہ الیاس قادری صاحب، انہوں نے ایک شعر کہا ہے جی، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. وہ کہتے ہیں قیامت والے دن اگر اللہ نے ہم سے یہ کہا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہم تو کہیں گے ہمیں مدینہ چاہیے. تو غلام حسین سعیدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا اس وقت اللہ سے مدینہ کیوں مانگنا ہے، رسول اللہ تو مدینے میں نہیں ہوں گے، رسول اللہ تو جنت میں ہوں گے. اللہ کے بندو جنت مانگو، مدینہ دنیا میں مانگنا ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو مدینے میں دفن ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس سے ہو سکے مدینے میں موت مانگے اللہ سے، مر سکے تو مدینے میں مرے کیونکہ میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا. وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب قیامت قائم ہوگی پھر مدینہ تو کوئی نہیں نا، پھر مدینہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے جہاں نبی علیہ السلام ہوں گے باقی انبیاء کے ساتھ. تو قیامت میں ہم اس لیے آپ دیکھیں میں دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے نبی علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما، آمین. تو وہاں مطلب دنیا میں آپ مدینہ مانگیں، وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے. حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا. وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور مجھے اگر موت دینا تو اپنے نبی کے شہر میں دینا. اور حضرت عمر کی دونوں دعائیں قبول ہوئی. صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کو مسجد نبی میں زخم لگا اور آپ کی موت وہیں پہ ہوئی، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کو بقیع غرقد کی بجائے ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے اس میں رسول اللہ کے ساتھ مدفن نصیب ہوا. وہ صحیح بخاری میں ہے کہ جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے بیٹے عبداللہ بن عمر کو ام عائشہ کے پاس بھیجا. چلے یہ بائی چانس یہ ہماری بہن کا نام بھی عائشہ فاطمہ ہے، دیکھیں یہ آپ کی نسبت ان ہستیوں کے ساتھ ہے ماشاء اللہ. کتنا پیارا نام ہے عائشہ فاطمہ، ٹھیک ہے، سنی شیعہ مکس، ٹھیک ہے، بہت اچھا نام ہے. سنی آپ والا اور شیعہ میرے والا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو مسلم ہیں. تو صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر گئے ام عائشہ کے پاس، کہا کہ حضرت عمر کی ریکویسٹ ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر نے کہا تم نے یہ نہیں کہنا امیر المومنین نے کہا ہے کیونکہ پھر تو میری اطاعت واجب ہو جائے گی، فَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہنا عمر بن خطاب کہتا ہے I am no more امیر المومنین، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، 6 رکنی کمیٹی بنا دی، ان میں سے ایک تمہارا امیر ہوگا. تو حضرت عائشہ نے کہا ایک جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. پھر جب واپس آئے تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر نے کہا کہ واللہ میرے لیے اس دنیا میں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو میں جب مر جاؤں تو پھر ایک دفعہ میری میت کو ام عائشہ کے پاس لے کے جانا، اگر اجازت دیں، ہو سکتا ہے ابھی بھی روب کی وجہ سے دی ہو تو دفن کر دینا، ورنہ مجھے پھر بقیع غرقد میں دفن کرنا. تو اللہ کا شکر ہے وہ وہیں پہ دفن ہوئے. اور اس سے یہ کہانی بھی کھل گئی جو کہتے ہیں وہ ہمارے وہ ایک رو والی سرکار، نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کہ جی مولا علی کو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ میری میت کو رسول اللہ کی قبر کے پاس لے جانا تو کنڈی کھلے گی تو پھر دفن کر دینا. بھئی اگر حضرت ابوبکر کا یہ واقعہ ہوتا تو حضرت عمر کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی حضور کا یار ہوں، میرے لیے بھی کنڈی کھل جائے گی، کیونکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے تو اکثر حضور سے سنا میں ابوبکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابوبکر عمر یوں، اور یہ حضور حضرت عمر کی میت پہ حضرت علی نے، میں تو اسے نوحہ کہتا ہوں کیونکہ میت پہ تعریفی کلمات نوحی کہلاتے ہیں، یہ الفاظ بولے کہ اے عمر مجھے تجھ پہ رشک ہے کہ تیرے اعمال کے ساتھ میں اللہ کے حضور پیش ہوتا. میں نے رسول اللہ سے 12 سنا تھا میں ابوبکر عمر، میں ابوبکر عمر فلاں جگہ کے داخل ہوئے نکلے، مجھے امید تھی کہ تم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے، یعنی رسول اللہ اور ابوبکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حضرت علی نے جب ساتھ ذکر کیا تو حضرت عمر کو تو کہنا چاہیے تھا بیٹا حضرت ابوبکر کے لیے بھی کنڈی کھلی تھی، میرے لیے بھی کھل جائے گی. تو یہ تھی ریالٹی، یہ آگئی بخاری میں، وہ تھی کہانی
وہی صوفیاء کی کتابوں میں. یہ میں ساتھ ساتھ ڈرل اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے اپنے عقیدے بھی ٹھیک کرنے صرف سوال نہیں پوچھنے, اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جی کنڈی کھل گئی, وہ تالا تھا اور تالے کی چابی اما عائشہ کے پاس. یہ دوسری کہانی. او بھائی اما عائشہ کا باپ ہی تو دفن ہونے کے لیے آیا تھا, تو اما عائشہ کی چابی نہیں تھی دینی؟ کیٹی بڑی کہانی تو کرانا ہے, کہانی بازا, شرم کر. یاد ہو کہ پرایا بندہ لا کے دفنایا جا رہا ہے. اما عائشہ نے اپنے باپ کے لیے نہیں تھی دینی جی چابی, حضرت عائشہ کے پاس ہوتے چابی مانگ لی ہوتی. سب کہانی ہے, جھوٹ. نیکسٹ.